اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کا 7واں باب ہے، اس میں مبنی سبق نمبر 15 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم ظروف مبنیہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ فصل: الظروف المبنیۃ علی اقسام منها ما قطع عن الاضافۃ بان حذف المضاف الیہ كقبل وبعد وفوق وتحت۔ قال اللہ تعالی للہ الامر من قبل ومن بعد ای من قبل کل شیء ومن بعد کل شیء، ھذا اذا کان المحذوف منویا للمتکلم وإلا لكانت معربة على وعلى هذا قرئ لله الأمر من قبل ومن بعد وتسمى الغايات ومنها حيث بنيت تشبيها لها بالغايات لملازمتها الإضافة إلى الجملة في الأكثر۔ قال الله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون۔ عبارت آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ ظروف مبنیہ کے بارے میں یہ فصل ہے۔ ظروف مبنیہ یہ کچھ اقسام پر ہیں، ان میں سے بعض تو وہ ہیں جن کو اضافت سے کاٹ دیا گیا ہو، بعین طور کے مضاف الیہ کو حذف کر دیا گیا ہو، جیسا کہ قبل، بعد، فوق اور تحت۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے للہ الامر من قبل ومن بعد، یعنی من قبل کل شیء ومن بعد کل شیء۔ یہ اس وقت ہے جبکہ محذوف منوی ہو متکلم کے نزدیک، وگرنہ یہ معرب ہوگا، اور اسی وجہ سے اس کو پڑھا گیا ہے للہ الامر من قبل ومن بعد، اور ان کا نام رکھا جاتا ہے غایات۔ اور انہی میں سے ایک حیثو ہے جس کو بنایا گیا ہے یا مبنی کیا گیا ہے تشبیہ کرتے ہوئے غایات کے ساتھ، اس لیے کہ لازم ہوتی ہے اس کو اضافت جملہ کی طرف اکثر، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سنستدرجهم من حیث لا يعلمون۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں یہاں سے ظروف مبنیہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ بعض ظروف یہ مبنی ہوتے ہیں، ان میں سے پہلے نمبر پر جو بتایا ہے وہ یہ ہے جو کہ قبل، بعد، فوق اور تحت، یہ چار لفظ ہیں، ایک ہے قبل، دوسرا ہے بعد، فوق اور تحت۔ دیکھیں یہ جو چار لفظ ہیں یہ ایک صورت کے اندر مبنی ہوتے ہیں، دو صورتوں کے اندر یہ معرب ہوتے ہیں۔ پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ معرب کن صورتوں میں ہوتے ہیں، پھر آپ کو مبنی والی صورت آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گی۔ دیکھیں یہ جو چاروں حروف ہیں، یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ لازم الاضافت ہیں، یعنی یہ جب بھی آئیں گے اضافت کے ساتھ آئیں گے، مضاف واقع ہوں گے اور ان کا مضاف الیہ ضرور ہوگا، اضافت کے بغیر یہ استعمال نہیں ہوتے ہیں، ایک بات۔ نمبر دو، اضافت کے ساتھ پھر آگے دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ ان کا مضاف الیہ موجود ہوتا ہے لفظوں کے اندر، اس صورت کے اندر یہ معرب ہوں گے۔ مثال کے طور پہ جئتک من قبل زیدین، اب یہ دیکھیں اس کا جو مضاف الیہ زید وہ لفظوں میں موجود ہے، لہذا آپ نے اس کو معرب پڑھنا ہے، اور من جار کی وجہ سے اس کے اوپر جر آ گیا ہے، ایک بات۔ نمبر دو، ان کا مضاف الیہ لفظوں کے اندر موجود نہیں ہوگا۔ اگر ان کا مضاف الیہ لفظوں میں موجود نہیں ہے تو پھر اس کے آگے دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم یا ایک صورت تو یہ ہے کہ لفظوں سے حذف کرنے کے ساتھ ساتھ وہ محذوف نسیہ منسیہ ہو چکا ہے، یعنی اس کو بھولا بسرا کر دیا گیا ہے، گویا کہ اس کا مضاف الیہ ہے ہی نہیں، اس کو بھلا دیا گیا ہے، اس صورت کے اندر بھی یہ معرب ہوں گے۔ اور اگر اس کا مضاف الیہ لفظوں سے تو حذف کر دیا گیا ہے لیکن متکلم کی نیت کے اندر موجود ہے، متکلم کے ذہن کے اندر موجود ہے، اس صورت کے اندر یہ مبنی ہوں گے۔ تو یہ حضرت فرما رہے ہیں ظروف مبنیہ اقسام پر ان کی کئی قسمیں ہیں۔ پہلی قسم تو وہ ہے جس میں اضافت سے کاٹ دیا جائے۔ اضافت سے کاٹنے کا کیا مطلب ہے آگے خود ہی حضرت ذکر کریں، بعین طور کے مضاف الیہ کو حذف کر دیا جائے، جیسے کہ قبل، بعد، فوق، تحت، ان کا جو مضاف الیہ ہے آپ ان کو حذف کر دیں۔ قرآن مجید میں بھی اس کی مثال ہے، حضرت فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للہ الامر من قبل ومن بعد۔ اب اس مثال میں اگر آپ غور کریں گے تو قبل کا جو مضاف الیہ ہے وہ یہاں پہ کاٹ دیا گیا ہے، حذف کر دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے جو بعد کا مضاف الیہ ہے اس کو بھی عبارت سے کاٹ دیا گیا ہے، ختم کر دیا گیا ہے۔ اصل میں کیا تھا؟ اصل میں تھا للہ الامر من قبل کل شیء، اور اسی طریقے سے للہ الامر من بعد کل شیء، اصل میں یہ تھا۔
تو کلی شین یہ اس کا مضاف الیہ تھا جو کہ لفظوں سے ہٹا دیا گیا ہے لیکن نیت کے اندر موجود ہے، کیونکہ جب یہ کہا جاتا ہے نا اللہ تعالیٰ ہی کا فیصلہ ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی، تو نیت کے اندر موجود ہوتا ہے کہ ہر چیز سے پہلے بھی اور ہر چیز کے بعد میں بھی اللہ تعالیٰ کا ہی فیصلہ اور اللہ تعالیٰ کا ہی حکم چلتا ہے۔ تو یہاں پہ نیت میں موجود ہے لیکن لفظوں سے کاٹ دیا گیا ہے، اسی کو کہا جاتا ہے اذا کان المحذوف منویا للمتکلم، یہ تب ہے جب کہ محذوف متکلم کے نزدیک منوی ہو، یعنی اس نے اس کی نیت کی ہو، تو اس وقت آپ اس کو مبنی پڑھیں گے اور مبنی بر ضم پڑھیں گے۔ قبلو کو قبلو پڑھیں گے، للہ الامر من قبلو و من بعدو، یہ اسی طریقے سے کتاب کے اندر بھی شروع کے اندر جب مقدمہ ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے بعد آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اما بعدو، تو وہاں پر بھی یہی ہوتا ہے کہ جس کا مضاف الیہ ہوتا ہے وہ حذف کر دیا جاتا ہے لیکن نیت کے اندر موجود ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو مبنی بر ضم پڑھا جائے گا۔ وَإِلَّا لَكَانَتْ مُعْرَبَةً، وگرنہ یہ معرب ہوگا، کیا مطلب؟ یعنی اس کا مضاف الیہ لفظوں سے کاٹ دیا گیا ہو اور متکلم کی نیت میں بھی موجود نہ ہو تو اس وقت اس کو معرب پڑھا جائے گا، جیسا کہ ایک قرأت میں اس طریقے سے بھی پڑھا گیا ہے للہ الامر من قبل ومن بعد۔ اب اس قرأت کے مطابق اس کا جو مضاف الیہ ہے وہ لفظوں سے تو ختم کیا ہی گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ نیت میں بھی بھلا دیا گیا ہے، گویا کہ یہ نسیہ منسیہ ہو چکا ہے، بھولا بسرا ہو چکا ہے، اس وجہ سے اس کو یہاں پر معرب پڑھا جائے گا اور من جار کی وجہ سے قبل پر بھی آپ جر پڑھیں گے اور اسی طریقے سے یہاں پر من جار کی وجہ سے بعد پر بھی جر پڑھیں گے۔ آگے حضرت نے فرمایا کہ ان کا نام رکھا جاتا ہے غایات۔ اب یہ غایات کا کیا مطلب ہے اس کو سمجھ لیں۔ دیکھیں جو غایات ہے یہ جمع ہے غایتن کی، اور غایتن یہ کہتے ہیں انتہا کو۔ اب یہاں پہ چونکہ یہ مضاف واقع ہوتے ہیں تو مضاف کے بعد مضاف الیہ آتا ہے، لیکن جب آپ نے اس کو اضافت سے کاٹ دیا اور اس کے مضاف الیہ کو لفظوں سے حذف کر دیا تو اب جو اختتام اور جو انتہا مضاف الیہ پر ہونی تھی وہی انتہا اور وہی اختتام انہی مضاف پر ہی ہو جاتی ہے، اس لیے ان کو غایات کہا جاتا ہے، یعنی جب ان کا مضاف الیہ لفظوں میں موجود نہیں ہے۔ وَمِنْهَا حَيْثُ بُنِيَتْ تَشْبِيهًا لَهَا بِالْغَایَاتِ، اب اسی میں سے ظروف مبنیہ میں سے چار یہاں پہ پہلے بتا دیے، قبل، بعد، فوق اور تحت۔ پانچویں نمبر پہ بتا رہے ہیں حیث۔ اب حیث کس لیے استعمال ہوتا ہے وہ بھی ذرا سمجھ لیں۔ حیث بتا رہے ہیں کہ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بھی مضاف بن کر واقع ہوتا ہے، مضاف الیہ کے بغیر یہ نہیں آتا، اور ان کا جو مضاف الیہ ہے وہ واحد نہیں ہوتا، وہ جملہ ہوتا ہے اکثر و بیشتر۔ واحد والی بات وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے، ابھی آپ صرف اتنا یہ سمجھے کہ ان کا جو مضاف الیہ ہے وہ جملہ ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون۔ اب حیث یہ مضاف ہے اور لا یعلمون یہ جملہ ہو کر اس کے لیے مضاف الیہ ہے۔ اب یہاں پہ ایک اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جملہ جب کہ فعل ہو اور فعل تو مضاف الیہ واقع نہیں ہوتا کیونکہ مضاف الیہ وہ تو اسم ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ جہاں کہیں آپ کو فعل مضاف الیہ نظر آئے تو وہ مفرد کی تعویل میں ہو کر پھر یہ مضاف الیہ واقع ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں پہ لا یعلمون ہے تو لا یعلمون یہ مصدر کی تعویل میں، لا یعلمون علم مصدر کی تعویل میں ہے اور لا یہ عدم کے معنی میں ہے، ای عدم علمہم یہ مطلب بنے گا اس کا۔ تو یہ دیکھیں چونکہ لا یعلمون تو نہیں بن سکتا تھا، لیکن جب ہم نے ان کو مصدر کی تعویل میں بنا کر ہم نے کہہ دیا العدم علمہم کے معنی میں ہو کر، تو اس اعتبار سے یہ اس کے لیے مضاف الیہ واقع ہو جائے گا۔ تو دیکھیں اس وجہ سے اس حیث کی بھی ان کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے، جیسا کہ ان کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ جب بھی استعمال ہوں گے اضافت کے ساتھ استعمال ہوں گے، تو چونکہ حیث یہ بھی اضافت کے ساتھ ہی استعمال ہوتا ہے تو اس وجہ سے حیث کی ان چاروں کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی، اور ان چاروں کے ساتھ مشابہت ہونے کی وجہ سے حیث یہ بھی مبنی ہوگا۔ یہ فرمایا اور ان میں سے حیث ہے بنیت تشبیہا لہا بالغایات، اور اس کو مبنی پڑھا گیا ہے اس کی مشابہت ہونے کی وجہ سے غایات کے ساتھ، کیونکہ ہم نے یہ کہا نا کہ یہ جو چار ہیں قبل، بعد، فوق، تحت، جب ان کا مضاف الیہ مذکور نہ ہو تو ان کا نام رکھا جاتا ہے غایات۔ تو اسی کا بتا رہے ہیں کہ یہ جو حیث ہے ان کی اس کی بھی مشابہت ہوتی ہے غایات کے ساتھ۔ حیث میں بھی ایسے ہی ہے کہ یہاں پہ چونکہ اضافت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اضافت کے بغیر استعمال نہیں ہوتا، تو اس لیے اس کی کچھ نہ کچھ مشابہت ہو چکی ہے۔
وجہ کیا ہے؟ وجہ حضرت فرما رہے ہیں لِمُلَازَمَتِهَا الْإِضَافَةُ إِلَى الْجُمْلَةِ، اس لیے کہ جو حیث ہے، یہ جو ہا ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس حیث کی طرف۔ یہ جو حیث ہے لازم الاضافت ہوتی ہے، اور اضافت بھی اس کی کس کی طرف ہوتی ہے؟ جملہ کی طرف ہوتی ہے اکثر و بیشتر۔ اکثر لا کر یہ والی بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، بعض اوقات مفرد کی طرف بھی اس کی اضافت ہوتی ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ۔ اب یہاں پہ دیکھیں جملہ فعلیہ خبریہ کی طرف اس حیث کی اضافت ہو رہی ہے، تو اس اعتبار سے اس کی کچھ نہ کچھ مشابہت ہے ان کے ساتھ، تو اس لیے اس کو بھی آپ نے مبنی پڑھنا ہے، اس کو آپ نے معرب نہیں پڑھنا ہے۔